وہ عظیم الشان بادشاہ جس نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، جس کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم، چنگیز خان اور بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومت بہت معمولی دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف جنات بلکہ تمام حیوانات، انس و جن آپ کے تابع تھے۔ آج کی ویڈیو میں اس عظیم الشان بادشاہ کی وفات کا تذکرہ کرنے والے ہیں جسے تاریخ سلیمان بن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بے مثال حکومت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ تمام جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد کے دور حکومت سے ہی جنات آل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑیوں اور سنسان جگہوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانوں کی بستی میں آنے لگے اور حضرت داؤد کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کی ہے، اسی طرح میرے جانشین حضرت سلیمان کو بھی یہ نعمتیں عطا کر۔ لہٰذا حضرت سلیمان کے دور حکومت میں یہ جنات آپ علیہ السلام کے دربار شاہی میں بطور نوکر چاکر حاضر رہتے اور آپ کے تمام حکموں کو بجا لاتے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان کے ایک اشارے پر بڑی سے بڑی عمارتیں بنا دیتے۔ ان جناتوں میں بہت سے کافر اور سرکش بھی تھے، پھر بھی حضرت سلیمان کے تمام حکموں کو بجا لاتے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی حضرت سلیمان کو موت سے نجات نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی ایک مقررہ وقت پر موت آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس مقام پر حضرت موسیٰ نے رہائش کے لیے خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی مقام پر حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد نے عبادت کے لیے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ مگر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا اور آپ نے اپنے جانشین حضرت سلیمان کو اس مقدس گھر کی تعمیر مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ تمام جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے، لہٰذا حضرت سلیمان نے تمام جناتوں کو اس مقدس گھر کی تعمیر کے لیے مقرر کر دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوم کے علاقے میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کے مادیات نکالے جاتے جو انسانوں کی بس کی نہ تھی۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز علاقے سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاتے اور مسجد کے ستونوں کی بنیاد رکھتے۔ آج بھی ان چٹانوں کو بیت المقدس کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، لیکن اب بھی تعمیری کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ تب حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میری موت ان جنوں پر ظاہر نہ کرنا، تاکہ کہیں میری وفات کے بعد یہ جن تعمیری کام کو بند نہ کر دیں۔ اس لیے کہ اگر جنوں کو حضرت سلیمان کی وفات کا علم ہو جاتا تو تعمیری کام بند کر دیتے اور اس طرح بیت المقدس کی تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ جنوں کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں، تو حضرت سلیمان نے یہ بھی دعا کی کہ ان سب کا جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے کہا تھا کہ جب میری وفات کا وقت قریب آ جائے تو کچھ عرصے پہلے مجھے بتا دینا۔ لہٰذا ایک دن ملک الموت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت سلیمان نماز ادا کر رہے تھے کہ سامنے ایک درخت اگایا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا خروب۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ تیرا کام کیا ہے، دوا کے لیے یا پھر نسل بڑھانے کے لیے؟ درخت نے کہا کہ گھر کی ویرانی اور خرابی کے لیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان نے جناتوں کو شیشے کا ایک مکان بنانے کا حکم دیا اور جب مکان بن کر تیار ہو گیا تو اللہ کے نبی اپنے عصا کے سہارے اسی مکان میں داخل ہوئے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن وفات ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کا جسم اطہر عصا کے سہارے یوں ہی کھڑا رہا اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر اپنے کام میں مشغول رہتے، یہ سمجھ کر کہ حضرت سلیمان عبادت الہی میں مشغول ہے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام ایک عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان 1 ماہ تک یوں ہی کھڑے رہے، اور بعض نے کہا کہ 1 سال اور کچھ ماہ تک یوں ہی کھڑے رہے۔
اس حالت سے جناتوں کو کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ جنات حضرت سلیمان کو 1 یا 2 ماہ یوں ہی کھڑے ہو کر عبادت کرتے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ اب چونکہ انبیاء کا جسم اطہر نہ تو سڑتا ہے اور نہ زمین کی مٹی کھاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے، اور حضرت سلیمان جس عصا کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک نے کھانا شروع کیا، اور جب وہ عصا کمزور ہو گیا تو آپ علیہ السلام کا جسم اطہر زمین پر گرا۔ تب تمام جناتوں اور انسانوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے ہیں۔ حضرت سلیمان کی وفات کے اس عجیب واقعے سے تمام جناتوں اور انسانوں کو معلوم ہو گیا کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو حضرت سلیمان کی وفات ہوتے ہی انہیں پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے ہیں، جیسا کہ باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کو بھیجا تو جنوں کو ان کی موت نہیں بتائی، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے تو ان پر حقیقت کھل گئی۔ اگر ان جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو یہ کھاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔